بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا۔ غام صاحب آپ کی کتاب میزان کے اندر پیغمبر کی سرگزشت انذار کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں کہ ساتویں چیز یہ ہے کہ اپنے مضمون کے لحاظ سے قرآن ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے۔ اسے شروع سے آخر تک پڑھیے، یہ حقیقت اس کے ہر صفحے پر سب نظر آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے محض ایک مجموعہ قانون حکمت نہیں بلکہ پیغمبر کے لیے اپنی قوم کو انذار کا ذریعہ بنا کر نازل کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے، اور میری طرف سے یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں خبردار کروں اور انہیں بھی جنہیں یہ پہنچے۔ آپ لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق معلوم ہے کہ آپ نبوت کے ساتھ ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرماتے ہیں اور اپنی طرف سے وحی و الہام کے ذریعے ان کی رہنمائی کرتے ہیں انہیں نبی کہا جاتا ہے، لیکن ہر نبی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ رسول ہو۔ رسالت ایک خاص منصب ہے جو نبیوں میں سے چند ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ قرآن میں اس کی تفصیلات کے مطابق رسول اپنی مخاطبین کے لیے خدا کی عدالت بن کے آتا ہے اور ان کا فیصلہ کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ رسولوں کی دعوت میں یہ فیصلہ انذار عام، اتمام حجت، ہجرت و برات کے مراحل سے گزر کر صادر ہوتا اور اس طرح صادر ہوتا ہے کہ آسمان کی عدالت زمین پر قائم ہو جاتی ہے، خدا کی دینونت کا ظہور ہوتا ہے اور رسولوں کے مخاطبین کے لیے ایک قیامت صغریٰ برپا کر دی جاتی ہے۔ اس دعوت کی جو تاریخ قرآن میں بیان ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر بالعموم دو ہی صورتیں پیش آتی ہیں۔ ان صورتوں کی تفصیل آگے لوگ غامدی صاحب کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہم سب آپ نے قرآن کو اپنے مضمون اور نوعیت کے اعتبار سے سرگزشت انذار قرار دیا۔ آپ کے اس موقف کے اوپر کافی سارا تنقیداتی مواد ہمارے سامنے آیا ہے، ہم ایک ایک کر کے غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ یہ طے کر دیتے ہیں پہلے سے کہ قرآن کے مضمون کی یہ نوعیت ہے تو اس سے قاری کا جو قرآن سے فہم حاصل کرنے کا مراحل ہیں وہ سب کے سب پہلے سے متعین اور طے ہو جاتے ہیں، جس سے اس کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن ایک تاریخی واقعات میں دیکھی جانے والی کتاب بن جاتی ہے، اس کے ساتھ زندہ ہدایت کا تعلق نہیں رہتا۔ پہلا نقطہ آپ کی خدمت میں یہ ہے، کیا سرگزشت انذار کہنے سے قاری کو آپ پہلے سے پابند نہیں کر رہے کہ وہ جا کر براہ راست غور و فکر کرنے سے پہلے آپ کی اس استنباطی رائے کو مانے اور پھر قرآن سے استفادہ کریں؟ ہم جب اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تو کتاب کا تعارف کراتے ہیں۔ دنیا میں جو علم بھی وجود میں آئے گا اس میں اس علم کے ماہرین یہی خدمت انجام دیتے ہیں۔ سائنس پڑھنے کے لیے آپ آمادہ ہوں، جغرافیہ پڑھنے کے لیے آمادہ ہوں، کوئی اور علم حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہوں، تو ایک استاد یا اس علم کا ماہر آپ کو اپنی سیر کے مقامات سے آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں طالب علم کی حیثیت سے جب اس علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلا تو میں نے اس کو اس طرح دیکھا ہے، میں نے اس کو ایسے پایا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہ سنگ ہائے میل دکھا دیے جائیں جن کو سامنے رکھ کے وہ اپنے سفر کی ابتدا کر سکیں۔ اس سے کسی پر کوئی پابندی نہیں لگ جاتی۔ ہم نے بھی جب اس علم میں کچھ مہارت حاصل کرنے کی سعی کی تو بہت سے اہل علم جس طریقے سے قرآن کا تعارف کراتے ہیں اس کو پڑھا۔ اس میں ہر شخص نے اپنے لحاظ سے کوئی نہ کوئی تعبیر اختیار کی ہے۔ شاہ ولی اللہ کے الفاظ الکبیر کو دیکھیے جو اصول تفسیر پر ایک بڑا غیر معمولی رسالہ ہے، یا ابن تیمیہ کے مقدمے کو دیکھیے، سب اسی طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ اس سے قاری پر نہ کوئی پابندی لگانا مقصود ہوتا ہے، نہ کسی علم کے کسی ماہر کو پابند کرنا مقصود ہوتا ہے، بلکہ مہارت سے جو رہنمائی دوسروں کو دی جا سکتی ہے وہ دینا مقصود ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید سے متعلق بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے 10 نکات کی صورت میں اصول و مبادی میں بیان کی ہیں۔ اس کا عنوان ہے مبادی تدبر قرآن، یعنی جب کوئی شخص قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہے یا ایک طالب علم کی حیثیت سے اس کو پڑھنا چاہے تو وہ یہ جان لے کہ قرآن کس طرح کی کتاب ہے۔ یہ تعارف کرائے بغیر اگر قرآن کو آپ دوسروں کے ہاتھ میں دے دیں گے تو بعض اوقات وہ اس کی نوعیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تہ در تہ غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ رہنمائی طالب علموں کی سطح پر بھی کی جاتی ہے اور عوام کی سطح پر بھی کی جاتی ہے۔ اس میں لوگوں نے بالعموم جو مضامین پیدا کیے ہیں یا وہ کر سکتے ہیں
ان پر مجھے کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں ہوتی کہ یہ ہر علم کی روایت ہے، یہ علم تفسیر کی بھی روایت ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر ہمارے ہاں علوم القرآن کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ زرکشی کی علوم القرآن ہے یا اتقان ہے، یہ کیا کتابیں ہیں؟ یہ یہی بتاتی ہیں کہ قرآن کس طرح کی کتاب ہے، اس میں کیا بات کہی گئی ہے، کن چیزوں سے تذکیر کی گئی ہے۔ شاہ ولی اللہ جب یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایام اللہ سے تذکیر ہے، تو وہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے پابند ہو جائیں، رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رہنمائی ہر پہلو سے کرنے کی ضرورت ہے، چنانچہ قرآن مجید کا صرف یہی ایک پہلو نہیں جس کو میں نے بیان کیا ہے۔ اگر آپ اصول و مبادی کا مطالعہ دقت نظر کے ساتھ کریں تو قرآن کی تینوں جہتیں اس میں زیر بحث آئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ میرے لیے کیا ہے، کتاب ہدایت ہے۔ یہ آپ کو پہلی سطر سے بتا دیا جاتا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہ دین میں قرآن سے لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے آخری پیغمبر اس کے ماخذ ہے، وہی تنہا ماخذ ہے، اور انہوں نے یہ دین جن صورتوں میں دیا ہے ان میں سے سب سے پہلی چیز، سب سے برتر چیز اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ قرآن خود بھی اپنے آپ کو اس لحاظ سے ہدایت کہتا ہے، وہ کتاب ہدایت ہے۔ پہلی ہی سورہ کو جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ہدی للمتقین ہے۔ اس کتاب کو اگر پڑھا جائے گا تو اس کے نتیجے میں مجھے یا آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ اللہ کی ہدایت حاصل ہوگی۔ اسی کو بعض دوسرے الفاظ سے بھی ادا کیا ہے، اس سے وہ نور ملے گا، وہ روشنی ملے گی جس سے تم صراط مستقیم کو متعین کر لو گے۔ قرآن اپنا یہ تعارف کئی پہلوؤں سے خود بھی کراتا ہے اور جگہ جگہ اس کو بیان کرتا ہے۔ یہ صرف ایک ہی جگہ نہیں بیان کرتا، اور بھی بہت سی جگہوں پر اس کو مختلف اسالیب میں واضح کرتا ہے۔ دوسرے پہلو کو بھی اصول و مبادی میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن اپنی حجت کے لحاظ سے کیا چیز ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ میزان اور فرقان ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کتابوں میں سے ایک کتاب آپ پڑھنے جا رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، یا یہ کہ اس کے ساتھ باقی چیزیں بھی برابر کی سطح پر موجود ہیں۔ نہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلہ کن اتھارٹی ہے، اس کے سامنے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ ترازو ہے جو تمہیں دے دی گئی ہے، اسی میں ہر چیز کو تولا جائے گا۔ یہ فرقان ہے، یہ فیصلہ کرے گا۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ اگر قرآن کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تفہیم و تبیین کے پہلو سے، تو پھر یہ جان لیجئے کہ وہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا میں جو کتابیں عام طور پر لکھی جاتی ہیں، قرآن اس طرح کی کتاب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کھولیں گے تو پہلے ایک توحید کا باب آپ کو ملے گا، پھر ایک رسالت کا باب ملے گا۔ اس میں ایک پیغمبر مبعوث ہوا ہے، اس کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہے، اس کے مخاطبین اس کے سامنے ہیں۔ وہ مشرکین عرب ہو سکتے ہیں، وہ اہل کتاب ہو سکتے ہیں، اس پر ایمان لانے والے ہو سکتے ہیں، وہ کبھی کبھی خود ہوتا ہے اور اس کا پروردگار خطاب کر رہا ہے، اور یہ خطاب مختلف اوقات میں اس کی دعوت کے مختلف مراحل کے لحاظ سے اس پر نازل کیا گیا ہے، اور اس کی دعوت جن مراحل سے گزری ہے وہ یہ ہے: انذار عام، اسی طریقے سے اتمام حجت، ہجرت و برات، اس کے بعد اقدام کے یا تزکیہ و تطہیر کے مراحل، ان سب کو بیان کیا گیا ہے۔ ان مراحل میں اللہ کی ہدایت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے خطبات کی صورت میں اسے اپنے پیغمبر کی زبان پر جاری کیا، سامنے لوگ موجود ہیں، وہ مخاطبین کون ہیں، ان کے سوالات کیا ہیں، ان کے اعتراضات کیا ہیں، ان کے ساتھ گویا ایک مکالمے کی صورت میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ یہ اس کا تعارف کرایا گیا ہے۔ یہ تعارف رہنمائی کے لیے کرایا جاتا ہے، یہ کسی کو پابند کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ ہم سب طالب علم ہیں، طالب علم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بتاتے ہیں کہ اس کتاب کو دیکھنا ہے تو ایسے دیکھو، اس کتاب کو سمجھنا ہے تو یہاں سے اس کی ابتدا کرو، اس کی حیثیت یہ ہے، لہٰذا اس کو پڑھتے وقت اس حیثیت کا خیال رکھو۔ آپ اس میں گئے ہیں اور آپ نے اس تعارف کے بالکل برخلاف کوئی اور چیز دریافت کر لی ہے تو آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے، وہ بھی رہنمائی کا ذریعہ ہوگی، کوئی شخص اس کا پابند نہیں ہو جاتا۔ اگر اس سے پہلے شاہ ولی اللہ نے یا ابن تیمیہ نے اس کتاب کا تعارف کرایا ہے یا علوم القرآن کی کتابوں میں اس کا تعارف کرایا گیا ہے تو کیا ہم نے اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا ہے؟ اس کی تنقیح ہوتی رہتی ہے اور اس میں
ہر شخص اپنے نتائج فکر بیان کرتا رہتا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا شیخ ہم صاحب، چلیں یہ حق تو مان لیا گیا کہ آپ بھی تعارف کرا سکتے ہیں، باقی علماء نے بھی تعارف کرایا، اپنے حاصلات اور اپنے مطالعہ علم کی بنیاد پر آپ نے بتا دیا کہ قرآن کس نوعیت کی کتاب ہے۔ جو کچھ آپ نے بتایا، جو کانٹینٹ ہے اس کا، وہ ہے سرگزشت انذار۔ اس کو پڑھ کر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انذار کے دعوتی مشن کے کچھ مراحل ہیں جن کے ارد گرد قرآن کا پلاٹ ہے، یہی چیزیں جو اس کے اندر زیر بحث ہے، اس پس منظر میں آپ جا کے دیکھیں تو کریکٹر سمجھ میں آئیں گے، سچویشن سمجھ میں آئے گی، جو کچھ وہاں پر بات کی جا رہی ہے اس کو ہم سمجھیں گے۔ یہ جو کانٹینٹ آپ نے تعارف کے بعد پیش کیا ہے، اس کو پڑھ کر کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی اس سے تو آپ قرآن مجید کو ایک ہسٹوریکل آرکائیو کی طرح جا کر اس سے رجوع کریں گے، اس لیے کہ پہلے آپ نے یہ تعارف جب آپ کا سنا ہم نے، اور میں اب اس تعارف کو ویریفائی کرنے جا رہا ہوں، تو اب میں اگر مان لوں اس تعارف کو جو آپ کا ٹھیک ہے، تو پھر قرآن تو اصل میں ہسٹری کی بک ہوئی نا، قرآن تو مجھ سے بات نہیں کر رہا براہ راست۔ اس میں شک ہی کیا ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب کی حیثیت سے نازل ہوا اور ایسے ہی نازل ہوا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ کسی سورہ کو آپ اٹھا لیں، چند سطریں آپ کی نظر سامنے آئیں گی، چند آیات آپ پڑھیں گے، آپ کو ان ساری چیزوں کو ماننا پڑ جائے گا۔ مثلاً کیسے؟ سورہ بقرہ ہی کو تلاوت شروع کیجئے، اس کے فوراً بعد کیا آئے گا؟ اس کے بعد آئے گا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے پیغمبر، یہ لوگ جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ خبردار کرو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ مجھ سے ہو رہی ہے؟ آپ سے ہو رہی ہے؟ کس پر تبصرہ ہو رہا ہے؟ تو یہ تو کوئی ایک آیت بھی نہیں پڑھی جا سکتی اس کے بغیر۔ ہر جگہ آپ کو سب سے پہلے یہی چیز نظر آتی ہے کہ مخاطب کون ہے، کس سے بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ ہمارا پورا علم اس کو ایسے ہی بیان کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کسی تفسیر کو بھی آپ اٹھائیں، وہ بتائیں گے آپ کو کہ اس پس منظر میں بات ہو رہی ہے، اس کے مخاطبین فلاں ہیں، یہ فلاں شخص سے کہا جا رہا ہے۔ وہ تو اس معاملے میں شان نزول کی روایات کا انبار لگا دیتے ہیں، تو اس سے کوئی پابندی نہیں عائد ہوتی۔ یہ کتاب کی حقیقی صورت ہے، اس کو سمجھ کر اس میں جانا چاہیے۔ آپ اس کو سمجھ کر نہیں جائیں گے تو اپنے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کریں گے۔ ہم یہ جا کر دیکھتے ہیں اس تاریخ میں کہ خدا کا پیغمبر زمین پر موجود ہے، وہ گفتگو کر رہا ہے، وہ کیا گفتگو کر رہا ہے؟ وہ چیز ہے جس کو جاننے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ توحید پر کوئی خطبہ سننا ہے تو کسی عالم کا سن لیں۔ اچھا ٹھیک ہے غم صاحب، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ چلیں، کانٹینٹ کو حل نہیں ہوتا جس وقت تک آپ اس کو اس کے تاریخی تناظر میں نہیں دیکھتے، کریکٹرز سمجھ میں نہیں آتے، لیکن کسی چیز کو تاریخی تناظر میں دیکھنے کے نتیجے میں اس کی جو آفاقیت ہے، اس کے اندر جو یونیورسلٹی ہوتی ہے، وہ تو مجروح ہو گئی نا اس کے نتیجے میں۔ یعنی پھر مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید جو ہے وہ مجھ سے گفتگو نہیں کر رہا، اس کے اندر کوئی آفاقی پیغام نہیں ہے، اس کے تو دعوتی مراحل تھے، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے، ان کے آپس کے ڈائلاگ ہیں۔ تو پھر یہ کہہ دینا چاہیے ہمیں کہ پھر قرآن مجید جو ہے وہ عالمگیر سطح پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ دوسری طرف قرآن خود تو اپنے بارے میں کہتا ہے تو نذیر للعالمین ہے۔ کوئی دعوت آفاقی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا اس میں اس کے مخاطبین ہوں گے، پیغام تو انہی کو پہنچایا جائے گا، انہی کو بات بتائی جائے گی۔ وہ آفاقی اپنے پیغام کی حقیقت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ یعنی اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو توحید سمجھا رہے ہیں تو کیا میں کوئی مختلف مخلوق ہوں؟ میں زمین پر خدا کا بندہ نہیں ہوں؟ مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ میرا خالق کون ہے؟ تو وہ اپنے معنی کے لحاظ سے، اپنی حقیقت کے لحاظ سے مجھ سے متعلق ہوتی ہے۔ اسی چیز کو ہمارا علم اس طرح بیان کرتا ہے کہ ان الحکم یدور مع اللہ وجودا وعدما۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بات کرتے ہیں وہ تو مخاطبین کے لحاظ سے کریں گے، اس وقت جو لوگ سامنے موجود ہیں ان سے کریں گے۔ میں اس وقت جو گفتگو کر رہا ہوں وہ میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں، لیکن اس میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان کو آپ لوگوں کے لیے نشر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان باتوں کے اندر آفاقیت ہے۔ بہت اہم تو مسئلہ۔ بات میں آفاقیت ہوتی ہے، پیغام میں آفاقیت ہوتی ہے، اسٹرکچر میں آفاقیت نہیں ہوتی۔ پلیٹو کے ڈائلاگز ہیں، اس میں سقراط اپنے شاگردوں سے گفتگو کر رہا ہے، ان کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے۔ اس کے فلسفے نے 1200 سال تک پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لیے رکھا ہے۔ باقی دنیا نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو اصل میں سقراط کے مکالمات ہیں، اس کے دور تک محدود تھے، اس کو وہیں رہنے دیجئے؟ یا یہ کیوں نہیں کہا کہ اس کو مکالمات فلاطوں یا سقراط کے مکالمات کیوں کہتے ہیں آپ؟ اس کو تو کوئی آفاقی چیز ہونا چاہیے۔ تو فلسفہ آفاقی ہے، پیغام آفاقی ہے، اس کے معنی آفاقی ہیں،
اس کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے وہ آفاقی ہوتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بات وہاں متعلقین ہی کے لیے ہوتی ہے، لیکن قرآن نے جو پیغام دیا وہ پیغام کیا ہے؟ اس کائنات کا تنہا ایک ہی خالق ہے، تم ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہو گئے، اس جواب دہی کے لیے تمہیں اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس بات کا کسی خاص گروہ سے تعلق ہے، انسانوں کی کسی خاص جماعت سے تعلق ہے؟ اس کا تعلق مجھ سے ہے، آپ سے ہے، پوری انسانیت سے ہے۔ تو قرآن ایک عالمی دعوت لے کے آیا ہے، لیکن وہ عالمی دعوت جن لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت انہی سے گفتگو کی جائے گی، انہی کے اعتراضات زیر بحث آئیں گے، انہی کے مراحل ہوں گے جن میں وہ بات کہی جائے گی، وہاں جو حالات پیش آئیں گے انہی میں رہنمائی دی جائے گی، اس کو وہاں رکھ کے پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے معنی متعین کیے جاتے ہیں، وہ معنی آفاقی ہوتے ہیں۔ اچھا ہم سب یہ بات چلیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن مثال کے طور پہ ہم ان تمام مراحل سے گزرے ہیں جو آپ نے بتائے ہیں، اور اس کے اندر سے ہم نے تب جا کے معنی میں افاقیت نکال لی، تو پھر وہ جو کلام ایک ٹیکسٹ میرے سامنے موجود ہے اس کی ابدیت کا تو خاتمہ ہو گیا نا۔ میں اصل میں اس ٹیکسٹ کے اندر پیچھے جا کر معنی تلاش کر کے علت کا دریافت کا عمل کر رہا ہوں، جو کہ میرا ذہنی ایک عمل ہے، اس میں اندر میری عقل کا دخل ہے، وہ براہ راست متن کے اندر تو اس طرح بیان نہیں ہوا۔ تو وہ جو ٹیکسٹ ہے، جو قرآن کا ٹیکسٹ ہے، اس کی ابدیت کا میری لائف کے ساتھ پھر کیا ریلیونس ہے؟ بڑی عجیب بات ہے، یعنی آپ کسی بھی کتاب کو پڑھیں گے تو معنی تو آپ ہی نے سمجھنے ہیں۔ میں اگر اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ معنی آپ پر الہام ہو رہے ہیں، اچھا وہ علت سے پہلے اس بھی وقت بھی ظاہر ہے میں الفاظ بول رہا ہوں، اس کے معنی آپ ہی نے سمجھنے ہیں۔ وہ ماضی کی کتاب ہو، وہ آج کی کتاب ہو، وہ شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ ہو، اس کے معنی مجھے ہی سمجھنے ہیں، تو معنی ہی متعین کیے جاتے ہیں۔ اس وقت کے لوگ بھی اس کے معنی ہی سمجھ رہے تھے۔ الفاظ کی تو زیادہ سے زیادہ آپ تلاوت کر لیں گے، وہ ہمارے یہاں حفاظ کر لیتے ہیں، معنی ہی سمجھے جاتے ہیں، اور معنی ہی کو آفاقی ہونا چاہیے۔ یہ صورت ہے، اسٹرکچر ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے، صورت اور اسٹرکچر یہ تو زندہ ہونا چاہیے۔ یعنی اس کو آپ کیسے اٹھا کے کسی پہاڑی پر کھڑے ہو کے دنیا سے کلام کریں گے؟ زندہ انسان ہوں گے سامنے، ان سے بات کی جائے گی، اس میں کردار وجود میں آئیں گے، ان کے اعتراضات ہوں گے، ان کے جوابات ہوں گے۔ اور میں اس میں کوئی متفرد نہیں ہوں، مسلمانوں نے اپنی پوری علمی تاریخ میں قرآن کو اسی طرح دیکھا ہے، اور اسی طرح اس کے آفاقی پیغام کو سمجھا ہے، اور اسی طرح اس کو پوری انسانیت کے لیے خدا کی دعوت کے طور پر پیش کیا۔ اگر ہم سب چلیں، یہ کہا جاتا ہے، یہ تو مان لیا اگر سب نے اس طرح کیا ہے، لیکن سب نے یہ کرنے کے بعد جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ نہیں ہیں جو آپ نے نکالے ہیں۔ کہا ہی جاتا ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے آپ کا، اس کی مشابہت در حقیقت مسیحیت کے اندر پیدا ہونے والے ایک انحراف جو پال کی صورت میں سامنے آیا اس سے ملتی جلتی ہے۔ پہلے مرحلے میں یہی کہا گیا کہ بھائی اس کو آپ تاریخی تناظر میں دیکھیں، پھر چیزیں سیدنا مسیح کے ساتھ خاص ہوئیں، اور پھر کرتے کرتے نسخ شریعت ہو گیا۔ تو یہ جو ہرمینوٹکس آپ نے اپنائی ہے، اس کے نتیجے میں خود آپ کے ہاں بہت سارے ایسے احکام ہیں جو امت سمجھتی ہے کہ قرآن مجید کی ابدی ہدایت ہے، لیکن اس نظام فکر کی وجہ سے وہ پیغامات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے مخاطبین یا ان کی قوم کے ساتھ مخصوص ہو گئے۔ مسلمانوں کے پورے علم کا یہی نظام فکر ہے، وہ متعین کرتے ہیں کہ کون سا حکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، کون سی چیز امہات المومنین کو کہی گئی، کس چیز کو صحابہ کرام پر لازم کیا گیا، سب ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ اس میں ایک چیز کو ہو سکتا ہے کہ آپ تعمیم کی نظر سے دیکھ رہے ہوں، کوئی دوسرا عالم اس کو تخصیص کی نظر سے دیکھے۔ یہ عام خاص کی بحث تو ہمارے ہاں اصول فقہ کی بہت بڑی بحث ہے، یہ ایسے ہی ہوتی رہی ہے ہمیشہ اور ایسے ہی ہوتی رہے گی۔ اس میں نے جن چیزوں کو متعین کر کے بتایا ہے وہ سب قانون اتمام حجت کے زیر عنوان بیان ہو گئی ہیں۔ ان کے دلائل جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اعتراضات سیریز میں اس کو سن لیں، ان پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اس کتاب کی اس ماحول کے ساتھ خاص ہے، کیا چیزیں خدا کے پیغمبر کی دعوت کے ساتھ خاص ہیں، اور کیا چیزیں ہیں جن کو ہمارے لیے اللہ کی شریعت کے طور پر لازم کیا گیا ہے۔ سارا کا سارا قرآن اپنی دعوت کے لحاظ سے، اپنے پیغام کے لحاظ سے پوری انسانیت کے لیے اللہ کا پیغام ہے، لیکن اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو خدائی کے پیغمبری کو کہی گئی۔ مثال کے طور پر ہم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے بارے میں بعض پوری صورتیں پڑھتے ہیں، جیسے والضحیٰ ہے، جیسے علم نشرہ ہے، اس میں تو خطاب ہی براہ راست آپ کو کیا گیا، یا سورہ طٰہٰ ہے، یا مثال کے طور پر ابو لہب کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی ہے، یا قریش کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو اندھوں کو بھی نظر آتی ہیں، آپ ذرا اندر اتر کر دیکھتے ہیں تو پھر ہر چیز کے بارے میں یہی چیز ہوتی ہے۔
اور ایسے ہی اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی کتاب کے اندر اتر کر اس کو دیکھا ہی نہیں۔ اچھا ہم سب ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جس وقت آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کتاب کی نوعیت کو جانیں، کتاب کی زبان کو جانیں، کتاب کا جو اپنی حیثیت ہے اس کو جانیں اور پھر کتاب کی طرف جائیں، تو یہ اصل میں جو اپنی تعبیر کی اتھارٹی ہے، یہ متن کے اوپر جو آپ کا اصرار ہوتا ہے اصل میں اس کی دھاگ بٹھانے کے لیے، جبکہ حقیقت میں متن سے جو معنی پرسیو کرنے کا عمل ہے وہ تو متن کی صورت کی طرف سے ہوتا ہی نہیں، بلکہ وہ تو قاری کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک پڑھنے والا اپنا ایک سماجی علمی بیک گراؤنڈ رکھتا ہے، اس کو لے کر وہ متن کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے معنی کشید کر کے لے آتا ہے۔ تو یہ معاملہ تو اس طرف ہوتا ہی نہیں کہ متن مجھ سے براہ راست معنی مجھ تک پہنچا رہا ہے، میں متن کی طرف جاتا ہوں، ٹیکسٹ کی طرف جاتا ہوں اور وہاں سے معنی لے کر آتا ہوں۔ آپ گئے، آپ نے اپنی تعبیر کا معنی نکال لیا، کوئی اور گیا، تو یہ متن کی حاکمیت تو اصل میں اپنی تعبیر کی اتھارٹی قائم کرنے کا۔ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں ان سے بھی ذرا پوچھ کے بتا دیجیے، وہ تفسیر کیوں لکھ رہے ہیں، وہ مدعا کیوں بیان کر رہے ہیں، صاحب کشاف نے اپنی کتاب کیوں لکھی ہے، امام راضی نے سمجھنے کی کوشش کیوں کی ہے۔ اگر یہ مقدمہ ایسے ہی ہے تو سب کتابوں کو دریا برد کر دیں، یعنی سمجھنے کے اصول ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان کی حیثیت سے جب میں جاؤں گا یا امام راضی جائیں گے یا صاحب تدبر قرآن جائیں گے یا صاحب تفہیم القرآن جائیں گے تو اس میں ان کی کمزوریاں موجود رہیں گی۔ کسی موقع کے اوپر قلت علم کی وجہ سے ہم کسی چیز کو غلط سمجھ لیتے ہیں، کسی موقع پر قلت تدبر کی وجہ سے غلط نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو متن تو اللہ تعالیٰ کا ہے، دیا ہوا ہے، اس کو سمجھنے، اس کو جاننے کے کچھ مسلمات ہیں، یعنی ہمیں لفظ کو اسی طرح دیکھنا ہے جیسے کہ اہل عرب اس کو بولتے تھے۔ ظاہر ہے اس کے لیے مہارت بہم پہنچانی ہوتی ہے، اس سارے ذخیرے پر نگاہ رکھنا ہوتی ہے، جملے کو اسی تالیف میں رکھنا ہے جو تالیفات اس کی زبان میں معروف ہیں۔ اسی طرح سیاق سباق کی روشنی میں اس کا رخ متعین ہوتا ہے، بات کس پہلو سے کہی جا رہی ہے۔ یہ تو وہ مسلمات ہیں جو ہر کتاب میں، ہر کلام میں اسی طرح سے زیر بحث آتے ہیں۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ انسان کی اپنی کمزوریاں بھی بعض اوقات داخل ہو جاتی ہیں، وہ دو ہی ہیں، یعنی یا قلت علم ہوگی یا قلت تدبر ہوگی، اس کی وجہ سے اختلافات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے کون مبرہ ہے؟ اور کیا میں نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں ان سے مبرہ ہوں؟ میں تو ہر جگہ یہی لکھتا ہوں، ابھی بھی البیان کے خاتمے کو دیکھیے، میں ایک طالب علم ہوں، میں نے اپنی طرف سے پوری صحیح کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات کو جس طرح کہ وہ ہے سمجھ سکوں اور اس کو بیان کر سکوں۔ میں نے اپنی صحیح کر لی، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا صاحب علم اٹھے گا اس غلطی کے بارے میں متنبع کر دے گا۔ آخری دو ضمنی سوالات ہم سب، یہ جب آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر سرگزشت انذار ہے اور یہی مراحل ہیں جن کے ارد گرد یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ کون سا سرگزشت انذار کی علامت ہے، کس مرحلے کی بات ہوتی ہے؟ کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ تو ایک آفاقی پیغام کو لے کر کھڑی ہوئی ہے، اس میں تو نہ کوئی اس طرح سے مخاطب، بلکہ اس میں تو خود یعنی آپ خود گفتگو کر رہے ہیں کہ میں عبادت کرتا ہوں، تو وہاں تو کوئی مخاطبین اس طرح سے، تو وہ کیسے آپ کے اس پورے تصور میں پھر بیٹھتی ہیں؟ آفاقی پیغام بھی ذرا واضح کر دیجئے۔ آفاقی پیغام تو قرآن مجید پورا لے کر کھڑا ہوا ہے، یہاں بھی وہی صورتحال ہے۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن مجید میں اس سورہ کی کیا نوعیت ہے، تو یہ اس کے نزول کی دعا ہے، یعنی ٹھیک اسی جگہ پر جانا پڑے گا جب قرآن نازل ہونے والا ہے، اس میں بندہ مومن کی زبان پر یہ دعا جاری کی گئی ہے کہ اب تم اللہ سے ہدایت کی دعا کرو، اور یہ وہ ہدایت ہونی چاہیے جو اس سے پہلے بھی اللہ کے انعام یافتہ بندوں کو ملی ہے۔ یہ وہ ہدایت نہیں ہونی چاہیے جس کو مسخ کر کے کچھ لوگوں نے ضلالت بنا لیا ہے اور کچھ اپنی سرکشی کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے یا ہیں۔ پھر اطلاق آگے آ گیا پھر پورا اطلاق ہے، وہی تاریخ ہے اس کے اندر بھی، اس میں یہود زیر بحث ہے، اس میں نصارہ زیر بحث ہے، ان کو پس منظر میں رکھ کے انبیاء کی پوری تاریخ کو سامنے رکھ کر قرآن نے بتایا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی آپ انعمت علیہم کے الفاظ پڑھتے ہیں تو فوراً آپ کو قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جس پر اللہ کا انعام ہوا۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اس انعمت علیہم کو آپ امریکہ اور برطانیہ کیوں نہیں لے لیتے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں جا کے کن کا ذکر کر رہا ہے، اس کے بعد ظالین کون ہیں وہ بتاتا ہے آگے۔ اسی طریقے سے جن پر اللہ کا غضب ہوا، کیا کوئی جاننے میں کسی آدمی کو آج تک دقت ہوئی ہے کہ یہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو ظاہر ہے اس پورے پس منظر کو سمجھ کر ایک بندہ دعا کرتا ہے کہ مجھے ہدایت چاہیے، تو قرآن اس دعا کا جواب ہے۔
نقطہ واضح ہوا۔ آخری بات، ہم خود جب قرآن اپنا تعارف کراتا ہے تو بالکل ابتدا میں کہتا ہے کہ وہ ہدی للمتقین ہے، تو سرگزشت انذار کہنے کے بجائے اگر یہ کہا جائے جی قرآن جو ہے وہ تو ہدی للمتقین ہے، تو اس سے کیا اختلاف واقع ہوگا؟ میں نے اس گفتگو کی ابتدا ہی یہاں سے کی ہے، ظاہر ہے کہ وہ میرے حوالے سے ہدایت ہے، اس میں کیا شک ہے؟ اپنے مضمون اور نوعیت کے حوالے سے مجھے تو جو کچھ اس سے حاصل کرنا ہے کہ وہ ہدایت ہی ہے، کتاب ہدایت ہے میرے لیے۔ میں نے تو عرض کیا کہ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، تینوں جہتیں بڑی اہم ہیں۔ وہ میرے لیے کتاب ہدایت ہے، یعنی پوری انسانیت کے لیے اللہ کی ہدایت ہے، اس لحاظ سے وہ اپنا تعارف جگہ جگہ کراتا ہے، اور وہ فیصلے کے پہلو سے حجت ہے۔ وہاں وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں میزان اور فرقان ہوں، اور جس وقت اس کے اسٹرکچر کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی یہ بات کیسے بیان کرتا ہے، یہ ہدایت کس طریقے سے سامنے آئی ہے، تو اس میں پھر وہ سرگزشت انذار کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ وہاں متعین کرنا پڑتا ہے کہ پیغمبر کون ہے، کس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، مخاطبین کون ہے، زمانہ کون سا ہے، بات کس وقت کہی جا رہی ہے۔ ورنہ آپ انعمت علیہم کو ذرا عام کیجئے، اور اس کے بعد اس وقت دنیا میں جن پر انعامات ہوئے ہیں انہی قوموں کی فہرست بنا کے تفسیر لکھنا شروع کر دیجیے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ قرآن مجید اپنے مضمون کے لحاظ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے۔ غامدی صاحب کے اس موقف پر جو تنقیدات پیش کی جاتی ہیں وہ ہم نے ان کی خدمت میں رکھی۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔